سلام مدینہ سے مدینہ تک، نصرت امام کے لیے جنوں کی آمد۔ جناب تریہی منتخب میں لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر بے یار و مددگار اور تنہا ہو گئے تو جن فوج در فوج امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد عرض کیا کہ اے امام حسین، اے ہمارے مولا، ہم آپ کے مددگار اور ناصر ہیں، جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیجیے۔ اگر آپ اپنے تمام دشمنوں کے قتل کر دینے کا حکم دیں تو ہم تمام کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ میں اپنے نانا کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا اور یہ فرمایا کہ مشیت خدا یہ ہے کہ تمہیں مقتول اور خون و خاک میں غلطاں دیکھیں، داڑھی کو خون سے رنگین اور سر کو پسِ گردن کٹتے ہوئے دیکھے۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنوں سے فرمایا، یہ میرے بارے میں خدا کی چاہت ہے، البتہ میرے ناموس اور اہل کے بارے میں میرے پاک نانا نے فرمایا تھا۔ خدا کی چاہت یہ ہے کہ اہل بیت قیدی ہو کر بے پالان اونٹوں پر سوار دیکھے۔ اے جنوں کے سردار، میں خداوند عالم کی چاہت اور رسول پاک کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے صبر کروں گا اور شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اہل بیت کے قیدی ہونے پر بھی آمادہ ہوں، اور خدا احکم الحاکمین ہے۔ لشکر کفر پر امام حسین علیہ السلام کی تمام حجت۔ ابو مخنف لکھتے ہیں، امام لشکر کفر کے پاس گئے اور فرمایا، اے سپاہ کوفہ و شام، میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرے گناہ کون سے ہیں؟ کیا کسی کا حق غصب کیا ہے، یا کسی کے مال کو پاؤں تلے پامال کر دیا ہے، یا پیغمبر کی شریعت کو تبدیل کر دیا ہے، یا دین میں نے کوئی بدعت جاری کر دی ہے؟ آخر تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ فوج اشقیاء نے جواب دیا، اے حسین، ہم تم سے جنگ بھی کریں گے اور تمہارا خون بھی بہائیں گے، کیونکہ ہم سب کے دلوں میں تمہارے بابا علی کا بغض موجود ہے۔ علی نے ہمارے والدین کو قتل کیا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو بہت بلند آواز سے روئے، دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی یار و مددگار نظر نہ آیا، مگر وہی نظر آئے جن کے جبینوں پر مٹی اور جسموں سے روح نکل چکی تھی۔ پس دکھی دل اور بلند آواز سے فرمایا، یا مسلم بن عقیل، یا ہانی بن عروہ، یا حبیب ابن مظاہر، یا زہیر بن قین، یحییٰ بن کثیر، یا حلال بن نافع، یا ابراہیم بن حسین، یا عمیر المطاع، یا اسد القلبی۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر اپنے اقارب کو ندا دی اور فرمایا، اے علی ابن الحسین، اے میرے رشید جوان، اے میری امید، اے علی اکبر، اٹھو اور اپنے بابا کی حالت زار کو دیکھو۔ اے میرے علمدار، اے میری پشت پناہ، اے میرے بھائی عباس، اٹھو، میری غریبی اور بے کسی کی حالت کو دیکھو۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو پھر فرمایا، اے میرے یار و انصار، اے میرے روحانی مددگار، میں تمہیں پکارتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ امام علیہ السلام نے اپنے انصار، اپنے اصحاب کو آواز دیتے ہوئے کہا، سوال کرتے ہوئے کہا، شب عاشور تو کہتے تھے ہم اکیلے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور اب میں بلاتا ہوں اور تم میری مدد کو نہیں آتے۔ تم سوئے ہوئے ہو تو میری خواہش ہے کہ بیدار ہو کر میری غربت کی حالت دیکھو۔ کیا تمہاری محبت اپنے امام سے کم ہو گئی ہے اور دلوں سے امام کی الفت ختم ہو گئی ہے؟
جو جواب نہیں دیتے۔ اے میرے عزیزو، خاک سے سر اٹھا کر اہل بیت کی نالہ ازاری، آہو بے قراری کی چیخیں سنو کہ تمہارے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ تمہارے فقدان کی وجہ سے نالہ زاری بلند ہے، کیونکہ تم ہی تو تھے جو کہتے تھے جب تک زندہ ہیں ہم اہل بیت کی حفاظت اور حمایت کریں گے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کو روتا چھوڑ کر خود چلے گئے اور آرام سے سو گئے؟ اٹھو، نیند کو چھوڑو، رسول خدا کی اولاد کو ان کافروں اور فاسقوں کے ظلم سے نجات دو اور عطرت پیغمبر سے ان کے شر کو دور کر دو۔ پس حضرت نے اپنی کرامت، شرافت اور وسیع عنایت سے زبان شہداء سے معذرت کی اور یوں فرمایا، اے میرے عزیزو، سوتے رہو، سونا اب تمہارا حق بھی ہے، کیونکہ خدا کی قسم زمانے نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے، خیانت کار زمانے نے تمہارے ساتھ خیانت کی، ورنہ تم ایسے صحابہ نہ تھے کہ حسین کو تنہا چھوڑ دیتے اور ناموس سے پیغمبر کو دشمنوں کے سپرد ہونے دیتے۔ پس آگاہ رہو کہ میں بھی تمہاری طرح سے ان بنات رسول اور نوجوان بیٹیوں کے غم میں بہت دکھی ہوں اور مجبور ہوں کہ میں بھی ان کو تنہا چھوڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ ملے اور کلمہ استرجاع پڑھا اور پھر اپنے اصحاب وفا کا مرثیہ پڑھتے رہے۔ خامس آل ابا کا مبارزہ اور اظہار شجاعت۔ حضرت کے تمام حجت کے بعد جب کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا تو امام علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے فرمایا، میں تجھے 3 کاموں میں اختیار دیتا ہوں، ان میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ ابن سعد نے کہا، وہ 3 کام اور خواہشیں کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا، 3 کام یہ ہیں، یا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے اہل بیت کو لے کر روضہ رسول پر چلا جاؤں، یا پھر شدت پیاس کی وجہ سے میرا جگر اور میرے لب خشک ہیں، مجھے پانی دے دو، یا میدان جنگ میں میرے مقابل ایک شخص آئے۔ عمر ابن سعد نے کہا، آپ کی تیسری خواہش پر عمل کروں گا، اور اس پر امام کا ابن سعد سے معاہدہ ہوا۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے، امام بغیر فوج کے میدان میں گئے اور مبارزت طلب بھی کی اور رجس میں اپنے حسب و نسب کو بیان کیا۔ پھر امام سپاہی کوفہ و شام کے مقابل آئے۔ آپ نے تلوار کو غلاف سے نکالا ہوا تھا، زندگانی سے مایوس تھے، موت کے لیے تیار تھے، تو اس حالت میں امام نے قوم کو خطاب کیا، اے بے وفا کوفیو، تم پر افسوس ہے کہ اس قدر مجھے ذلیل و خوار کرنے پر اتر آئے ہو۔ قیامت کے عذاب سے بچو، جو تمہیں کہنا تھا وہ کہہ دیا، تاکہ بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر امام نے مبارزہ طلب کیا۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسینی کاشفی نے لکھا ہے کہ دشمن کی فوج سے تمیم بن قحطبہ، جو شام کا مشہور شجاع تھا، وہ آیا اور کہا، اے فرزند ابو تراب، کب تک دشمنی کرو گے؟ تمہارے سب فرزند شہید ہو گئے ہیں اور تمام یار و انصار اور غلام تمہیں چھوڑ گئے ہیں، آپ ابھی تک جنگ کرتے ہو، ایک تنہا شخص کیسے 20,000 کا مقابلہ کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے شامی، کیا میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں یا تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا راستہ روکا ہے یا تم نے میرا راستہ روکا ہے؟ تم نے میرے بھائی، بیٹے اور سب انصار قتل کر دیے، اب میرے اور تمہارے درمیان تلوار چلنے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس زیادہ بکواس مت کرو اور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ یہ کہہ کر دل سے ایک نعرہ لگایا کہ لشکریوں میں سے کافی لوگوں کے دل بیٹھ گئے اور یہ تمیمی خاموش کھڑا رہا جیسے اس کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں۔ امام نے اس کی گردن پر تیغ چلائی کہ جس کی وجہ سے اس کا سر 50 قدم دور جا پڑا،
پھر لشکر پر حملہ کیا تو آپ کی تلوار کی ضرب اور ہاتھ کی ضرب سے لشکر گھبرا گیا۔ یزید ابطحی نے لشکر کو للکارا، اے بے ہمت اور بے غیرت لوگو، تم سب گھبرا گئے ہو، اب دیکھو میں تنہا کس طرح یہ کام کرتا ہوں۔ پھر اسلحہ لگا کر امام حسین کے سامنے آیا۔ یہ شخص شام، عراق، مصر، روم کے علاقوں میں بہت مشہور اور جرأت مند، دلیر بہادر تھا۔ سپاہ عمر نے جب اس یزیدی کو امام حسین علیہ السلام کے مقابل دیکھا تو خوشی سے ایسے نعرے لگائے کہ اہل بیت ان نعروں کی آواز سے گھبرا گئے۔ جب وہ امام حسین کے مقابل آیا تو امام نے اسے للکارا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اس طرح گستاخی کر کے میرے مقابل آئے ہو؟ ابطحی نے جواب نہ دیا اور امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ حیدر کرار کے فرزند نے ذوالفقار نعام سے نکالی اور اس کی کمر پر ایسی ضربت لگائی کہ تازہ کھیرے کی طرح دو ٹکڑے ہو گیا۔ لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کی طاقت اور تلوار کی ضربات سے حیران ہوا اور ہر طرف الحفیظ و الامان کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ امام عالی مقام میدان میں گھوڑے کو جولان دیتے ہوئے اور مبارزہ طلبی کرتے رہے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ جو بھی امام کے مقابل آیا اسے امام نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ امام نے بہت سے یزیدی لشکریوں کو قتل کیا۔ پھر میمنہ پر حملہ کر دیا اور فرمایا کہ موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے اور ذلت جہنم میں داخل ہونے سے بہتر ہے۔ جب میسرہ پر حملہ کیا تو یہ رجز پڑھ رہے تھے، میں حسین ابن علی ہوں، اپنے باپ کے مشن کو آگے چلاؤں گا اور دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے عطرت نبی کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ صاحب منتہی الاعمال لکھتے ہیں، بعض روات نے کہا ہے، خدا کی قسم ہم نے ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا جس کا لشکر نے احاطہ کر رکھا ہو، اس کے بھائیوں، بیٹوں اور مددگاروں کو قتل کر دیا ہو اور اس کے اہل بیت محصور ہو کر رہ گئے ہوں، اور جو پھر بھی امام حسین علیہ السلام کا سا زیادہ شجاع ہو، کیونکہ ایسے حالات میں امام حسین نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی شجاعت بھول گئی۔ تمام مصائب امام کے دل پر اور پھر تشنگی، گرمی کی شدت، زخموں کی کثرت اور ان تمام چیزوں کے باوجود اضطراب اور اضطرار ان کے دامن پر نہ بیٹھی، کسی قسم کے تزلزل کے آثار ان کے وجود پر نظر نہ آئے۔ اسی حالت میں آپ ضربیں لگاتے اور دشمنوں کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ کبھی بہت بہادر سپاہی حضرت پر حملہ کر دیتے تو ان کو ایسا جواب دیتے وہ ان بھیڑوں کی طرح بھاگتے نظر آتے جن کو اپنے شکار ہو جانے کا ڈر ہو، یعنی لشکر ابن سعد کے حملہ کے آگے اس طرح بھاگتے تھے۔ پھر وہ دوبارہ یہ 30,000 کا لشکر جمع ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے کی پشت کو مضبوط کرتے تھے، لیکن جب امام حملہ کرتے تو مکڑیوں کے منتشر جھنڈ کی طرح اڑتے اور بھاگتے جاتے اور اطراف دشمن سے خالی ہو جاتے۔ آپ قلب لشکر سے اپنے مرکز کی طرف دیکھتے اور یہ کلمہ مبارک پڑھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خون سے لت پت تھے۔ حرکت اور جولان دیتے وقت حضرت کی قد و قامت ارغوان کے درخت کی شاخوں کی طرح رنگین ہوتے۔ اس کے باوجود کہ حضرت اپنی پیاس کی شدت کا ذکر فرماتے تھے، سورج کی گرمی، حرکت کی گرمی، اسلحے کی گرمی، روزہ دار چہرہ، کثرت زخم، شب عاشور کی بیداری، بچوں اور اہل بیت کا دکھ درد، جوانوں کی شہادت کا داغ، سب نے حضرت کو اس قدر نڈھال کر دیا کہ حضرت کو یہ دنیا دھوئیں کی طرح وہم و خیال نظر آتی تھی۔ عمر سعد کی عہد شکنی۔ روز عاشور ابن سعد نے 2 مرتبہ امام سے عہد شکنی کی اور اپنی خباثت، خیانت کا اظہار کیا۔ پہلے اس وقت عہد توڑا کہ جب ظہر عاشور سے پہلے طرفین کے درمیان عہد ہوا تھا
کہ لشکر اسلام لشکر ابن سعد کے ساتھ ایک ایک کر کے جنگ کرے گا، یعنی ایک ایک شخص دونوں طرف سے میدان میں نکلے گا اور دونوں باہم لڑیں گے۔ اس معاہدہ پر کچھ دیر تک عمل ہوتا رہا، لیکن جب ابن سعد کے لشکر نے دیکھا کہ اس قلیل لشکر کا جو بھی سپاہی آتا ہے جب تک کثیر سپاہیوں کو قتل نہ کر لے مارا نہیں جاتا، تو لشکر ابن سعد سے عمر بن حجاج زبیدی نے للکارا، اے احمقو، تم جانتے ہو کہ کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ یہ اہل حجاز کے شجاع ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی تمنا محض شہادت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ میدان رزم کو مجلس بزم سمجھتے ہیں، روز جنگ کو شب زفاف جانتے ہیں۔ تم اس قوم سے اس عہد پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ عہد توڑ دو اور اب تم ایک ایک میدان میں نہیں جاؤ گے۔ صبر کرو کہ جب حسین کا کوئی صحابی بھی میدان میں آئے تو بجائے ایک ایک نکلنے کے یکبارگی کے ساتھ ہر طرف سے حملہ کرنا ہوگا۔ پس عہد توڑ دیا گیا۔ دوسری مرتبہ اس وقت عہد توڑا گیا جب ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ اپنے لشکر سے ایک ایک بہادر کو امام کے سامنے بھیجے، لیکن چند شجاع اور نامور مثلاً تمیم بن قحطبہ اور یزید ابطحہ وغیرہ امام حسین کے ہاتھوں حیرت انگیز طریقے سے واصل جہنم ہو گئے، تو شمر غضبناک ہوا اور ابن سعد کو ملامت کر کے کہا، یہ کیا عہد ہے جو حسین سے کیا؟ اگر دنیا کے اول سے عالم کے ختم ہونے تک تمام روئے جہاں کے مبارز امام حسین کے مقابل جاتے رہے تو تمام گروہ ہلاک ہوتے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے عہد و پیما کو توڑ کر حکم جاری کرو کہ اب لشکر یکبارگی امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دے اور ان کا کام تمام کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی تجویز کو قبول کیا اور حکم جاری کیا کہ تمام لشکر تلوار، نیزہ، خنجر، تیر، پتھر، لکڑی، عمود، گرز، کلگ، ساطور وغیرہ سے امام مظلوم پر حملہ کر دے۔ لہٰذا ان ملائین نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور بارش کے قطرات کی طرح آلات حرب امام کے سر، چہرے اور بدن پر برس رہے تھے۔ حمید بن مسلم کوفی لکھتا ہے، خدا کی قسم میں نے عالم کائنات میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ دل شکستہ نہیں دیکھا، جس کے بھائی، بیٹے اور انصار شہید ہو چکے ہیں، لیکن جنگ کے وقت قوت قلب اور ثبات قدم اس قدر زیادہ ہے کہ مثال نہیں ملتی۔ مرحوم سید لہوف میں فرماتے ہیں، حضرت نے اس قدر دشمنوں کو قتل کیا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے اور لشکر آپ کے حملہ سے اس طرح پراگندہ ہو گیا جیسے مکڑی بیابان پر پراگندہ ہو جاتی ہے۔ زمین کربلا دشمنوں کے وجود سے خالی ہو گئی۔ حضرت اپنے مرکز پر نیزے پر ٹیک لگائے اور ذرا خستگی دور کر رہے تھے کہ دشمن کا لشکر دربار ابن سعد کے للکارنے اور شمر کے دشنام کرنے پر جمع ہو گیا اور چاروں طرف سے حضرت پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے یمین و یسار پر ایسا حملہ کیا کہ سر گیند کے مثل اچھلنے لگے اور خون ندی کے مثل جاری تھا۔ اگرچہ لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس قدر شجاعت سے جنگ کی زین پر بیٹھ کر پیچ و تاب کرتے تھے کہ ہر شخص حضرت کو اپنے سامنے دیکھتا تھا، اس لیے ایک زخم بھی حضرت کو پشت پر نہ لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے جد حسین علیہ السلام پر جس قدر زخم تھے وہ سب جسم کے اگلے حصے میں تھے، کیونکہ حضرت نے دشمن کو کبھی پشت نہیں دکھائی، البتہ ایک زخم جو سامنے سے تھا اتنا گہرا تھا کہ پشت کی طرف بھی سوراخ ہو گیا، اور وہ شیبہ تیر کا زخم تھا جو حضرت کے سینے میں لگا۔ اس تیر کو جس قدر کوشش کی آگے سے نکالیں وہ شیبہ ہونے کی وجہ سے نہ نکلا، تو فوراً اس کو پشت سے نکالا۔ پس امام حسین علیہ السلام نے چند گھنٹوں میں اس قدر دشمنوں کو قتل کیا کہ ضعیف فہم اور ناقص عقول عوام اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایک شخص اس قدر کیسے قتل کر سکتا ہے۔
صاحب مناقب کی روایت کے مطابق امام حسین نے 12 حملے کیے اور ہر حملے میں 10,000 ملائین سے زیادہ کو جہنم میں پہنچایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بے نظیر و دلیر امام نے ان حملوں میں 18,000 بے دینوں کو واصل جہنم کیا۔ تریحی مرحوم نے منتخب میں لکھا ہے، آپ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے اور کبھی میسرہ پر، حتیٰ کہ 10,000 سوار سے زیادہ ملائین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرحوم مجلسی نے تمام ارباب مقاتل سے کم تر تعداد مقتولین نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ حضرت نے زخمیوں کے علاوہ 950 ملائین کو تہہ تیغ کیا۔ اس وقت ابن سعد نے سمجھا کہ اس کائنات میں کسی کی جرت اور طاقت نہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے، اور اگر اس طرح جنگ رہی تو تمام لشکر باری باری ختم ہو جائے گا۔ تشنگی کی وجہ سے ضعف اور کمزوری۔ صدر قزوینی مرحوم اپنی کتاب حدائق الانس میں لکھتے ہیں، جو کتب مقاتل کی عبارتوں سے مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین جب تک سوار اور مشغول جنگ رہے، تلوار کی ایک ضرب بھی جستے مبارک پر نہ لگی، البتہ تیر، نیزہ، پتھر، عمود کے زخم بدن پر زیادہ تھے اور تیر کی کثرت ذرا کے حلقوں میں پیوست تھی، اور بدن اطہر کا کوئی مقام زخم سے خالی نہ تھا، لیکن اس وقت تک تلوار کا ایک بھی زخم جسم پر نہ لگا تھا، کیونکہ کسی کی جرت ہی نہ تھی کہ نزدیک آئے اور تلوار کی ضرب لگائے، جبکہ تیر بارش کی طرح ہر طرف سے آتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان تیروں کو اپنے سینے، چہرے اور گلے میں برداشت کرتے رہے اور فرماتے کہ تم بہت بری امت ہو، تم نے اپنے پیغمبر کی اطرت سے برا سلوک کیا ہے۔ حضرت نے جس قدر بھی نصیحت فرمائی کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ ان کی بے شرمی اور بے حیائی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس قدر قوت و قدرت تھی اس کے مطابق جہاد میں سستی نہ کی، بلکہ مسلسل جنگ و جدال، قتل و قتال میں مشغول رہے، حتیٰ کہ زخموں کی کثرت اور زخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری اور ضعف ہونے لگا۔ اس کمزوری کی حالت میں مالک ابن النصیر الکندی ملعون ڈرتے ڈرتے قریب آیا اور امام کا امتحان لینے کی خاطر پہلے گالی بکی۔ امتحان اس چیز کا لیا کہ شاید امام حسین کمزور نہ ہوں، بلکہ محض کمزوری کا اظہار کر رہے ہوں اور اچانک حملہ کر دیں اور میں جہنم میں واصل ہو جاؤں۔ جب اس ملعون نے دیکھا کہ امام کا جواب دینے کا حال بھی نہیں ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت میں قوت اور قدرت جنگ کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے اس کا دل مضبوط ہوا، زہر آلود تلوار غلاف سے نکالی اور اس قدر زور سے تلوار حضرت کے سر اقدس پر ماری کہ سر پر موجود امامے کے 2 حصے ہو گئے اور امامہ سر سے گر پڑا اور سر سے ابرو تک شگاف ہو گیا۔ حضرت نے اسے بد دعا کی کہ اس ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی پیے۔ صاحب قمقام لکھتے ہیں، مالک بن النصیر الکندی قریب آیا، اس نے امام کو گالی بکی، نعوذ باللہ، اور تلوار کی ضرب لگائی، سر مبارک پر ابرو تک شگاف ہو گیا۔ حضرت نے زخم کو کپڑے سے باندھا اور دوسرا امامہ اس پر باندھا اور بد دعا کی، اس ہاتھ سے نہ کھائے گا نہ پیے گا اور تجھے خدا ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا۔ امام علیہ السلام کی بد دعا کے اثر سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے، گویا کہ لکڑی کے ہوں، اور مسلسل فقیر ہوتا گیا اور اپنی ذلت کی حالت میں واصل جہنم ہوا۔ مرحوم مجلسی فرماتے ہیں، حضرت کے امامے کے نیچے ایک ریشمی ٹوپی تھی، قندین نے وہ ٹوپی چرا لی۔ جنگ کے بعد گھر آ کر اس نے بیوی سے تشت مانگا اور ٹوپی کو دھونے میں مشغول ہو گیا۔ تشت خون سے پر ہو گیا۔ اس کی بیوی نے رونا شروع کیا اور کہا، ہائے افسوس تجھ پر کہ فرزند پیغمبر کو قتل کیا اور ان کے سر کی ٹوپی کو چرا کر گھر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب اس گھر میں
میں نہ رہوں گی۔ منتخب تریہی میں ہے کہ وہ ظالم اٹھا اور عورت کے پیچھے آیا، چاہتا تھا کہ تماچا مار کر عورت کو واپس لائے۔ اسی وقت اس کے ہاتھ جسم سے کٹ گئے اور حضرت کی بد دعا پوری ہو گئی۔ اہل حرم سے امام حسین علیہ السلام کا دوسرا وداع۔ ارباب مقاتل کی کتب سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم سے 2 مرتبہ الوداع اور خدا حافظی کی۔ اگرچہ امام علیہ السلام کئی مرتبہ خیام میں آئے اور میدان میں گئے، لیکن باقاعدہ وداع 2 مرتبہ کیا اور دوسری مرتبہ اہل حرم سے گفتگو کی، اور یہ وداع اس وقت کیا جب میدان میں جہاد کر کے تشنگی کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور جسم پر کثیر زخم لگے ہوئے تھے، اور سر اقدس بھی مالک ابن النصیر کندی کی تلوار کی ضرب سے شگافتہ ہو چکا تھا، اور حضرت ننگے سر خیام اہل بیت میں آئے اور اہل حرم سے ایک رومال کے ذریعے زخم کو بندوایا اور اوپر امامہ باندھ لیا۔ آپ کا چہرہ خون سے آلود تھا۔ اسی حالت میں فرمایا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ یا فاطمہ، آپ سب کو میرا سلام۔ جب اہل حرم کی نگاہ حضرت کے خون آلود چہرے پر پڑی تو سب نے گریہ کیا، کیونکہ اہل حرم نے پہلے وداع میں امام کو بالکل صحیح و سالم دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ دیکھا تو سر مبارک شگافتہ تھا، پہلو زخمی تھا، سینہ جلا ہوا تھا، بدن کانپ رہا تھا، دل مجروح اور تمام اعضاء و جوارح سے خون جاری تھا۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اٹھ کر امام کا استقبال کیا اور امام کے پاس آئیں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ بھائی کے پاؤں میں گر گئیں اور رو کر فرمایا، اے میرے بھائی، اے بہن کے بہترین ذخیرہ بھائی، آج آپ میرے ہاتھ سے جا رہے ہو، آج میں آپ جیسے جواہر کو کھو رہی ہوں۔ میرے برادر، حقیقت میں آج پیغمبر خدا علی مرتضیٰ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کے بعد دین اسلام کا نگہبان کون ہوگا؟ اے میرے بھائی، آپ کے بعد ان بچوں کا نگہبان کون ہوگا اور ان یتیموں کی سرپرستی کون کرے گا؟ پھر جناب ام کلثوم آئیں، اپنے بھائی کے دامن کو پکڑا اور گریہ و زاری سے عرض کیا، اے بے کسوں کی پناہ گاہ، ہم پر رحمت کا سایہ آپ تھے، اب آپ کا سایہ ختم ہو رہا ہے اور ہماری عظمت برباد ہو جائے گی۔ ہمیں آپ کے بعد زندگی کی کوئی خواہش نہیں، بس رو رو کر مر جائیں گے۔ پھر جناب سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا نے دکھی اور پر درد انداز میں بابا کے دامن سے پکڑا اور سوز و گداز سے عرض کیا، اے بابا جان، ابھی میری یتیمی کا وقت نہ تھا، آپ کتنی جلدی مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ آپ کے بعد ان دشمنوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ ہم دشمنوں کے درمیان محصور ہیں، کون نگہبان ہوگا؟ بابا جان، جب تک آپ کا پر محبت سایہ رہا، ہماری زندگی میٹھی، خوشگوار اور اچھی تھی، اب ہماری زندگی تلخ اور نامناسب ہوگی۔ اسی طرح باقی تمام مخدرات عصمت نے امام کے گرد حالہ ڈالا، اور جیسے 5 ستارے عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل 14ویں کے چاند کا احاطہ کیے ہوتے ہیں، تمام مستورات مضطرب، پریشان، کانپتی ہوئی اور سہمی ہوئی تھیں کہ چند ساتھ کے بعد ہم پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ آنے والے ہیں۔ ان تمام کی پناہ گاہ تو امام تھے جو ابھی جا رہے تھے۔ 64 خواتین تھیں، کسی نے امام کے دامن کو پکڑا، کوئی امام کا طواف کر رہی تھی، کوئی غمگین چہرے سے آنسو بہا رہی تھی، کوئی ماتم کر رہی تھی۔ غرض اس قدر شور و غل تھا کہ ملائکہ میں بھی
گریہ برپا ہو گیا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتے تھے اور مسلسل آنسو جاری تھے۔ امام ان مخدرات عصمت اور بچوں کی مظلومیت اور غربت پر گریہ فرما رہے تھے، اور اہل بیت امام کی غربت اور مظلومیت، تنہائی اور خون آلود جسم پر رو رہے تھے۔ ایک قیامت برپا ہو گئی تھی کہ سوائے خدا کے اس پر حقیقتاً کوئی واقف نہیں، اس لیے وداع دوم کو بڑے مصائب میں شمار کیا گیا ہے۔ بہرصورت امام اب تو خیام میں ٹھہر سکتے تھے اور نہ میدان میں جا کر جنگ کی طاقت رکھتے تھے، کیونکہ اگر خیمہ سے باہر جاتے تو مخدرات عصمت لپٹ جاتی اور باہر نہ آنے دیتی۔ اگر خیمہ میں ٹھہرتے، لشکر بے حیائی کرتا اور خیام کی تنابوں کے قریب آ جاتا، آواز لگاتا، اے حسین، کب تک خیام میں رہو گے؟ کیوں باہر نہیں آتے؟ ہم گرمی میں تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں یہاں ہوں، کہیں چلا تو نہیں گیا، ابھی آ رہا ہوں۔ پھر خود کو مخدرات عصمت سے باہر نکالا اور سفارش کی کہ رونے کی آواز بلند نہ ہو، کیونکہ تمہارا رونا دشمن کی شماتت کا باعث ہوگا، لیکن اگر میری شہادت کے بعد گریہ و زاری بلند ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ جعفر شوستری خصائص میں لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام نے مستورات کو خاموش کیا اور بہنوں کو صبر و سکوت اور بچوں کی دیکھ بھال کی وصیت فرمائی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، جو اپنا گریہ روک نہ سکتی تھیں اور بہت داغ دیدہ تھیں، جب دیکھا کہ امام کی مرضی ہمارے صبر و سکون میں ہے تو عرض کیا، اے میرے پیارے بھائی، میں صبر کروں گی، گریہ کو اپنے گلے میں روکتی رہوں گی، خیمہ ہی میں بیٹھی رہوں گی، بچوں کی نگہبانی کروں گی، اور میں اس قدر صبر کروں گی کہ صبر بھی مجھ سے عاجز آ جائے گا۔ پھر امام نے فرمایا، بہن، میری دوسری یہ خواہش ہے کہ بے تابی اور بے قراری نہیں کرنی۔ بی بی نے عرض کیا، اس پر بھی عمل کروں گی۔ پھر امام نے فرمایا، بہن، ایک پرانی قمیض مجھے لا دو جس پر کوئی طمع نہ کرے۔ بی بی نے عرض کیا، برادر، پرانی قمیض کو کیا کرنا ہے؟ امام نے فرمایا، بہن، جب میں قتل ہو جاؤں گا تو یہ میرا لباس بھی لوٹ لیں گے اور میرے بدن کو برہنہ کریں گے۔ اس پرانے لباس کو اس لباس کے نیچے پہننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اس پرانے لباس کو نہ اتارے۔ جب مخدرات عصمت نے یہ سنا کہ آقا امام نے پرانا لباس طلب کیا ہے جو اس لباس کے نیچے پہنیں گے اور وہی ان کا کفن ہوگا، تو بلند آواز سے پھر رونا شروع کر دیا۔ پرانا لباس لایا گیا تو حضرت نے اسے کئی جگہوں سے پھاڑ دیا اور پھر اپنے لباس کے نیچے اس پرانے پھٹے لباس کو پہن لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا امام زین العابدین سے وداع۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو امام مخدرات عصمت سے الوداع کر کے دکھی دل سے خیمہ سے نکلے اور ذوالجناح پر سوار ہوئے تاکہ میدان میں جائیں کہ اچانک 64 عورتوں اور بچے روتے ہوئے حضرت کے ذوالجناح کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب رونے کی آواز حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو وجہ پوچھی، ان کے خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے بابا سفر آخرت پر عازم ہیں اور مخدرات عصمت اور بچے ان سے وداع کر رہے ہیں اور گریہ و زاری ہو رہی ہے۔ تو امام زین العابدین بہت ہی متاثر اور مضطرب ہوئے اور بہت کمزور اور ضعیف آواز سے عرض کیا، اے میرے پیارے بابا، بابا جان صبر کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی آواز سنی تو خیمہ میں آئے۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ بابا ان کے خیمے میں تشریف لے کر آئے ہیں تو پھوپھی سے عرض کیا کہ مجھے سہارا دیں تاکہ اٹھ کر بابا کا استقبال کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام بیٹے کے خیمے میں آئے اور امامت و ولایت کی انگوٹھی اپنی انگشت مبارک سے اتاری
اور امام زین العابدین کی انگشت میں پہنا دی۔ جناب محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ولایت کی انگوٹھی امام حسین کی شہادت کے بعد کہاں گئی؟ کیا وہ بھی لٹ گئی تھی؟ تو امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ انگوٹھی پیغمبر کی میراث میں سے ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آئے اور اپنے بعد بیٹے کو اپنا وصی اور جانشین مقرر فرمایا تو وہ انگوٹھی بھی بیٹے کو پہنا دی اور اسرار امامت ان کے سپرد کیے۔ جس طرح یہ کام رسول مختار نے حضرت علی سے کیا تھا، حضرت علی نے آخری وقت یہی انگوٹھی امام حسن علیہ السلام کو پہنائی اور امام حسن نے اپنے آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام کو پہنائی اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے زین العابدین کو پہنائی اور امام زین العابدین علیہ السلام نے وقت آخر وہی انگوٹھی میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنائی اور بابا نے وقت آخر مجھے سپرد کی اور اب وہی انگشتری میرے ہاتھ میں ہے اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کے وقت وہ انگوٹھی پہن کر نماز جمعہ پڑھتا ہوں۔ جناب محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن خدمت امام میں مشرف بازیارت ہوا۔ حضرت نماز میں مشغول تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت نے اپنا لمبا ہاتھ کیا اور مجھے وہ انگشتری پہنی ہوئی دکھائی۔ اس انگوٹھی کی چمک نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا۔ بہرصورت امام حسین علیہ السلام نے امامت کے اسرار اپنے بیٹے امام زین العابدین کے سپرد کرنے کے بعد بیٹے کو سینے سے لگایا، چہرے پر بوسہ دیا، مصائب اور مشکلات میں صبر کرنے کی وصیت کی اور یوں بیٹے سے الوداع کیا۔ پس ذوالجناح کو حرکت دی تو وہ کبوتر کی طرح اڑ کر میدان میں جا پہنچا۔ امام علیہ السلام کو میدان کے درمیان پہنچایا۔ جب لشکر کفر نے فرزند پیغمبر کو میدان میں دیکھا تو ہر طرف سے مکڑی کے غول کی طرح حملہ کر دیا اور اس عہد کو توڑ دیا کہ ایک ایک کر کے لڑنا ہے۔ حضرت نے باوجود خستگی، شکستگی، بھوک اور تشنگی کے ایسے حملے کا جواب دیا کہ گویا تازہ دم تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا ظہور۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کوفیوں اور شامیوں کے لشکر کے درمیان گھر گئے اور مبارزہ طلبی سے ایک ایک شجاع کو واصل جہنم کر چکے، حتیٰ کہ دشمن کی صفوں سے کوئی مقابلہ کے لیے نہ نکلا، تو شمر نے ابن سعد کو تجویز دی کہ ایک ایک مبارز والا عہد توڑ دے اور جنگ مغلوبہ کا اعلان کر دے، ورنہ تمام لشکر کفر دست حسین علیہ السلام سے ضائع ہو جائے گا۔ ابن سعد نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے یکبارگی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا اور جو چیز جس کے ہاتھ میں تھی اس سے حملہ آور ہوا اور جنگ کے مختلف حرب استعمال کیے گئے۔ پس واحد فرزند پیغمبر پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے امامہ سر پر باندھا اور ہاتھوں پر ریشمی دستانے چڑھائے اور ذوالفقار کو نیام سے نکال کر ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ آپ کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ پر حملہ کرتے۔ آپ جس طرف حملہ کرتے لشکر والے کمزوری دکھا کر بھاگ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قلب لشکر پر حملہ کیا اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ چونکہ ابن سعد نے عہد توڑ دیا کہ ایک ایک نکلے اور جنگ مغلوبہ کا اعلان کیا، اس کے باوجود فرزند حیدر کرار کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ میرے لشکر کا شرازہ بکھرنے والا ہے تو پریشان ہو کر اپنی داڑھی کو نوچنے لگا اور لشکریوں کو للکارا، کیا تم جانتے ہو کہ کس شخص سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ حیدر کرار کا فرزند ہے اور عربوں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہے۔ لشکر والوں نے کہا، اے امیر، اب کیا کریں؟ جو تو نے حکم دیا ہم نے وہ کر دیا، اب جو حکم دے گا اسی پر عمل کریں گے۔ ابن سعد نے کہا، امام حسین علیہ السلام کے دل کو دکھی کرو تاکہ ان پر فتح حاصل کر سکیں۔ لشکریوں نے کہا، ہم کس طرح ان کے دل کو دکھی کریں؟ ابن سعد نے کہا،
اس پر حملہ کرو تاکہ وہ تم پر حملہ کرے، پھر تم پیچھے ہٹتے جاؤ، حسین تمہارا تعاقب کرے گا، تو اس طریقے سے اسے خیام سے دور کر دینا۔ جب وہ خیمہ سے دور ہو جائے تو تم حسین اور خیام کے درمیان حائل ہو جانا اور اہل بیت کو ایذا کی دھمکیاں دینا شروع کر دینا۔ جب ان کے گریہ کی آواز بلند ہوگی تو وہ آواز حسین کے کانوں تک پہنچ جائے گی، اس طرح ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ پریشان حال ہوں گے، جس سے ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ جائیں گے۔ پس ان بدبختوں نے شیر شجاعت پر حملہ کر دیا۔ امام نے ان کا مقابلہ کیا اور برابر ان ملعونوں کو خیام اہل بیت کے اطراف سے دور بھگاتے رہے۔ جب ان کی بے حیائی حد سے بڑھ گئی تو امام نے ان پر بھرپور حملہ کیا۔ لشکر ابن سعد فرار ہو گیا۔ امام نے تعاقب کیا اور خیام سے دور ہو گئے۔ اس وقت شمر ملعون کے 1000 سوار پیادہ لشکر کو ساتھ لے کر خیام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گئے۔ جب مخدرات عصمت نے امام حسین علیہ السلام کو خیام کے پاس نہ دیکھا اور شمر ملعون کے لشکر کو دیکھا تو خیام میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ہائے ہائے کی صدائیں گونجنے لگیں، وا محمدا، وا علیہ، وا حسنہ، وا حسینہ کے بین بلند ہوئے۔ جب ان بینوں کی آواز امام حسین علیہ السلام نے سنی تو اپنے خیام کی طرف آنا چاہا، لیکن شمر نے راستہ روک لیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے غضب اور غیرت سے فرمایا، اے ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارا کوئی دین ہے اور تم ننگ و عار سے خائف نہیں ہو تو پھر دنیا میں آزاد مرد بنو۔ شمر ملعون نے کہا، اے فرزند فاطمہ، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت نے دوبارہ فرمایا، میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ جنگ کرو۔ عورتوں کا کیا گناہ ہے کہ خیام کی طرف حملہ آور ہو رہے ہو؟ میرے حرم کے خیام سے دور ہو جاؤ۔ شمر نے لشکر سے کہا، اس شخص کے حرم سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی ذات کی قسم یہ شخص کریم ہے اور اس کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ پس سپاہی حرم اہل بیت سے دور ہو گئے اور حضرت پر حملہ کر دیا، اور حضرت امام حسین نے بھی غضبناک شیر کی طرح حملے کا جواب دیا اور ایسی تلوار چلائی کہ اہل لشکر کے سر ایسے گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ جس طرف بھی حملہ کرتے دشمن بھاگ جاتے اور حضرت گرد و غبار میں اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے فرماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سپاہ ابن سعد پر حملہ کر دیا اور ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ لشکر کی کثرت اور جسارت کی وجہ سے بہت زیادہ زخم لگے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ 320 سے زیادہ زخم لگے تھے، اور یہ تمام زخم امام کے جسم کے اگلے حصے میں تھے۔ آپ کا اس قدر خون زمین پر بہہ گیا کہ جہاد کرنے میں حضرت کمزور ہو گئے۔ چنانچہ کچھ وقت توقف کیا تاکہ کچھ استراحت کر سکیں کہ اچانک ایک ظالم نے پتھر مارا جو امام کی پیشانی پر لگا، اور سجدہ کے وقت پیشانی کی زمین پر لگنے والی ہڈی ٹوٹ گئی، جس سے خون امام کے چہرے پر اور چہرے سے ریش مبارک پر اور ریش مبارک سے سینہ پر گر رہا تھا۔ امام نے چاہا کہ اپنی قمیص کی آستین سے پیشانی اور چہرے کے خون کو صاف کریں تو اچانک زہر آلود سہ شیبہ تیر حضرت کے سینہ مبارک یا دل پر نور پر لگا۔ حضرت نے اس وقت فرمایا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پر جس کے علاوہ کوئی فرزند پیغمبر نہیں ہے۔ پھر ہاتھ تیر میں ڈالا اور پشت سے تیر کو نکالا، کیونکہ سہ شیبہ تیر تھا، اس لیے
تیر والے سوراخ سے ایسے خون جاری ہوا جیسے موسلادھار بارش میں پرنالہ سے پانی گرتا ہے۔ اس گرتے خون کو ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا تو ایک قطرہ واپس نہ آیا۔ آپ اس خون کو لے کر چہرے اور سر کو خصاب کرتے تھے اور کبھی خون سے اپنی ریش مبارک کو رنگین کرتے اور فرماتے تھے اسی کیفیت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور اپنے قاتلوں کے نام ان کو بتاؤں گا۔ اسی دوران میں ایک اور تیر آیا اور امام کی سواری کو لگا۔ گھوڑا خون میں غلطاں ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ گھوڑا مرتجز تھا نہ کہ ذوالجناح۔ امام پیادہ ہو گئے۔ اب لشکر نے بہت بے حیائی کی اور حضرت پر حملہ کر دیا۔ حضرت دشمنوں کو اپنے سے دور کرتے رہے، حملہ کرتے اور پھر واپس اپنی جگہ آ کر رک جاتے اور تھکان دور کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن الحسن المجتبیٰ کی شہادت۔ صدر قزوینی مرحوم نے ہدایق الانس میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسن کے عبداللہ نامی دو بیٹے تھے۔ ایک عبداللہ اکبر اور دوسرے عبداللہ اصغر تھے۔ ایک کی ماں ام اسحاق بنت طلحہ ہیں اور دوسرے کی ماں ام ولد ہیں۔ دونوں بھائی کربلا کے شہید ہیں۔ مورخین کے مطابق امام حسن مجتبیٰ کے 15 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حسن بن حسن، عمرو بن حسن، حسین بن حسن، زید بن حسن، عبداللہ بن حسن، عبد الرحمن بن حسن، عبداللہ بن حسن، اسماعیل بن حسن، محمد بن حسن، یعقوب بن حسن، جعفر بن حسن، طلحہ بن حسن، حمزہ بن حسن، ابوبکر بن حسن، قاسم بن حسن۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل جناب حسن بن حسن مثنیٰ اور زید بن حسن سے چلی۔ شہادت جناب عبداللہ اصغر۔ بعض مورخین کے مطابق یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے پہلے حملے کے موقع پر واقع ہوئی۔ بعض نے دوسرے حملے کے دوران میں لکھی ہے۔ بعض نے امام حسین کے سواری کے وقت اور بعض نے امام حسین کے سواری سے گرنے کے وقت لکھی ہے۔ جناب امیر محمد روضۃ الصفا میں اور طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب مقاتلہ کے دوران میں امام علیہ السلام کے گھوڑے کو تیر لگا اور گھوڑا گر گیا، امام حسین علیہ السلام میدان میں پیدل مبارزہ طلبی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کوئی آگے آنے کی جرأت نہ کرتا تھا، حالانکہ حضرت نہایت تھکے ہوئے اور پیاس سے نڈھال تھے۔ اسی دوران میں ایک بچہ خیام سے باہر نکلا جو عبداللہ بن حسن تھا۔ شیخ طریحی منتخب التواریخ میں جناب عبداللہ کی شہادت امام کی جنگ سے پہلے لکھتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام اہل خیام اور مخدرات عصمت سے وداع کر رہے تھے اور اپنی اولاد اور بیٹیوں سے خدا حافظی کر رہے تھے تو جناب عبداللہ بن حسن یہ گفتگو سن رہے تھے کہ امام نے فرمایا: اے مستورات، اب دوبارہ مجھے نہ دیکھو گی، میرا یہ آخری الوداع ہے، اب تم میری آواز نہیں سنو گی کیونکہ میں جا رہا ہوں اور واپس نہ آؤں گا۔ امام خیام سے نکلے تو عبداللہ بھی آپ کے پیچھے نکلے اور زار و قطار رو رہے تھے: خدا کی قسم، میں اپنے چچا کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ اے چچا جان، جہاں بھی جاؤ مجھے ساتھ لے جاؤ، میرا باپ نہیں، چچا بھی چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گا، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ چچا سے جدا نہ ہوئے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ البتہ اکثر اہل تاریخ نے امام کے جہاد کے دوران میں جناب عبداللہ کی شہادت لکھی ہے، نہ کہ امام کے گر جانے کے وقت، جیسے ذاکرین میں مشہور ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت پیدل تھے اور پیادہ صورت میں جنگ اور دفاع میں مشغول تھے، کبھی ٹھہر جاتے اور تھکان دور کرتے اور کبھی حملہ کرتے۔ اسی حالت میں عبداللہ نے اپنے آپ کو چچا کے پاس پہنچایا۔ مرحوم سید کی لحوف سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت پیادہ تھے اور کھڑے تھے تاکہ تھکان دور کر لیں۔ یزیدی لشکر بھی کچھ وقت آرام کرتا تھا لیکن دوبارہ حملہ کرتا اور حضرت کا محاصرہ کر لیتا، تو اس وقت عبداللہ بن حسن خیام سے نکلے
مرحوم سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ جناب زینب نے عبداللہ کو روکنا چاہا کہ نہ جاؤ، لیکن عبداللہ راضی نہ ہوئے اور یہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں اپنے چچا کو اکیلا نہ چھوڑوں گا، جہاں بھی وہ جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اس وقت حرم سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو امام علیہ السلام کے جہاد میں کمزوری عارضی ہو گئی اور امام زمین پر بیٹھ گئے، نظر خیام کی طرف لگائی اور غور سے سنا کہ مخدرات عصمت کے رونے کی آواز ہے، اور جب عبداللہ کے بار بار باہر آنے کے اصرار کو سنا تو عبداللہ باہر نکلنا چاہتے تھے اور جناب زینب علیہ السلام عبداللہ کے ہاتھ پکڑ کر خیمہ کی طرف کھینچتی ہیں اور میدان میں جانے سے روکتی ہیں۔ بالآخر عبداللہ نے اپنا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور دوڑتے ہوئے چچا کے پاس پہنچ گئے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ ابجر بن کعب زین سے جھک کر تلوار کی ضرب سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس ملعون ابجر نے تلوار کی ضرب امام کے سر پر لگائی تو عبداللہ نے اس ضرب کے آگے اپنے ہاتھ کر دیے تاکہ چچا کو ضرب نہ لگے، لیکن تلوار کی ضرب سے بچے کے ہاتھ کٹ گئے اور صرف جلد کا چمڑا بچ جانے کی وجہ سے لٹکنے لگے۔ شہزادے نے فریاد کی، اے اماں میری مدد کرو۔ امام نے عبداللہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، ابھی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حرملہ نے تیر مارا جو عبداللہ کے حلق میں لگا اور عبداللہ اپنے چچا کی آغوش میں ہی ذبح ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا زین چھوڑنا۔ حائری مرحوم معالی السبتین میں لکھتے ہیں، امام حسین کے سقوط کے کئی اسباب بیان ہوئے ہیں۔ مرحوم نے لحوف میں لکھا ہے کہ جب امام دشمنوں کے تیروں سے خار پشت ہو گئے تو صالح بن وہب نے حضرت کے پہلو میں نیزہ مارا اور حضرت زین سے زمین پر آ گرے، جبکہ گرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مرحوم صدوق امالی میں لکھتے ہیں، حضرت کے گلے میں تیر لگا جس کی وجہ سے زین چھوڑنا پڑی اور زمین کو زینت بخشی اور تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ خولی نے حضرت کو تیر مارا جو حضرت کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا اور حضرت زین سے زمین پر آ گرے۔ آپ خون میں غلطاں تھے، تیر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹا، لہجہ لہجہ حضرت کے ہاتھ خون سے پر ہو جاتے اور خون کو سر، چہرہ اور ریش مبارک پر مل لیتے اور فرماتے کہ میں اسی حالت میں نانا سے ملاقات کروں گا اور امت کی شکایت کروں گا۔ امام کے زین سے زمین پر آنے کا انداز۔ ارباب مقاتل نے امام حسین علیہ السلام کے زین سے زمین پر آنے کے انداز میں اختلاف کیا ہے۔ مرحوم سید لحوف میں لکھتے ہیں، جب امام زخموں کی کثرت کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور تیروں کی کثرت کی وجہ سے بدن کنفس کی طرح ہو گیا تو اس حالت میں صالح بن وہب مری نے حضرت کے پہلو میں اس قدر زور سے نیزہ مارا کہ حضرت دائیں رخسار کے بل زین سے زمین پر آ گئے۔ شیخ صدوق امالی میں لکھتے ہیں کہ تیر حضرت کے گلو مبارک پر لگا تو تیر کو نکالا، دونوں ہاتھوں پر خون لیا اور خون سے سر، صورت اور ریش مبارک کو خصاب کیا اور فرمایا، میں اسی حالت سے خدا کے پاس جاؤں گا، میں ایسا مظلوم ہوں جو اپنے خون میں رنگین ہوں۔ پھر زین سے زمین پر بائیں رخسار کے بل آئے۔ مرحوم قزوینی ریاض الاحزان میں لکھتے ہیں، حضرت کا زمین پر گرنا ایک یا دو مرتبہ نہ تھا بلکہ کئی مرتبہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے، پھر اٹھتے ہی ایک مرتبہ دائیں رخسار کے بل گرے، دوسری مرتبہ بائیں رخسار کے بل گرے اور پھر سجدہ کی حالت میں گرے۔ جناب زینب کا اضطراب اور استغاثہ۔ جب امام عالی مقام زین سے زمین پر آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور گلے سے تیر نکالا۔
بی بی زینب علیہ السلام نے جب بھائی کو اس حال میں دیکھا تو غم زدہ ہو کر ابن سعد سے کہا، اے ظالم، میرے بھائی امام حسین قتل ہو رہے ہیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ ابن سعد نے اس وقت اس قدر گریہ کیا کہ آنسو اس کے رخساروں اور داڑھی پر بہنے لگے، لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور بی بی کو جواب نہ دیا۔ جب بی بی نے دیکھا کہ ابن سعد نے بے پرواہی کی اور جواب نہیں دیا تو مجبوراً لشکر کی طرف دوڑیں اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے؟ لشکر سے کوئی بھی جواب نہ آیا تو ناچار اس مقام پر آئیں جہاں بھائی گرے ہوئے تھے۔ بھائی کا طواف کیا اور کسی کو بھائی کے قریب نہ آنے دیا۔ حضرت نے بہن سے فرمایا، اے میری پیاری بہن، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، تم جلدی سے خیمہ میں پلٹ جاؤ۔